بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو صورتحال اس وقت ملک میں سامنے آئی ہے اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ٹی ایل پی جو تحریک لبیک کی اور ختم نبوت کے بارے میں اس کا ایک خاص نظریہ ہے، اور اس نظریے کے تحت یہ پوری تحریک لبیک جو ہے یہ ہماری کام کر رہی تھی، اور بہت خادم حسین رضوی صاحب اس کے بانی تھے اور انہوں نے اس تحریک کو شروع کیا تھا، اور بیسیکلی یہ ختم نبوت پہ بہت ہی اہم تحریک تھی۔ اس تحریک کی جو سامنے آئی ہے سعد رضوی صاحب کے سامنے حوالے سے کہ انہیں گرفتار بھی کیا گیا اور انہیں ایک ایسے مقام پر لا کے کھڑا کر دیا گیا جس کے بعد تحریک جو ٹی ایل پی ہے اس پر پابندی لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں اس طرح کی جو تحریکیں ہیں یا اس طرح کی جو ٹی ایل پی ہے، اس طرح کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں، بنیادی طور پہ اس میں بے انتہا خامیاں بھی ہوتی ہوں گی، لیکن یہ عوام سے ان تحریکوں کا جو جڑا رہنا یا عوام کے ساتھ جو ان کے بنیادیں جو مضبوط ہوتی ہیں اس پر بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ تحریک طالبان جو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ تحریک جب وہ وہاں چلی تو اس وقت بھی اس کو پابندی بھی لگائی گئی، اور ہمارے یہاں سے بھی اس کے خلاف جو بات کی گئی اس پہ اگر ان سے مذاکرات اس وقت بھی کیے جا سکتے تھے اور آج بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن نہ ہم اس وقت کر رہے تھے نہ آج کر رہے ہیں۔ لیکن اب تو وقت صورتحال اتنی بگڑ چکی ہے کہ جس سے اب حالات سوائے جنگ کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں رہ گیا۔ لیکن جو ہمارے تحریک یہ ٹی ایل پی ہے، ٹی ایل پی کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2018 میں جو انتخابات ہوئے تھے انہوں نے پورے پاکستان سے، کراچی سے لے کر کے اور لاہور میں، خاص طور پہ پنجاب میں ان کا بہت زور تھا، اور پنجاب میں انہوں نے اچھا خاصا ووٹ حاصل کیا تھا۔ لیکن 2024 میں جو الیکشن ہوئے اور کراچی کے سندھ اسمبلی میں ان کی ایک سیٹ بھی تھی، سیٹیں تو ان کی 3 تھیں، لیکن جو ہمارے ہاتھ چلتے رہے یا خفیہ ہاتھ کہیں یا ظاہری ہاتھ کہیں، انہوں نے ان کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ تحریک خادم حسین رضوی صاحب کی یہ تحریک انتہائی خالص ختم نبوت پر تحریک تھی، اور اس کو جو ہے اب اس پر پابندی لگانے کی بات پر بہت زیادہ غور کیا جائے، اس لیے کہ یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اور اسلامی ممالک میں ان تنظیموں پہ تو فوراً پابندی لگ جاتی ہے جن کا تعلق مذہبی ہوتا ہے۔ 2024 کے انتخابات میں یہ ٹی ایل پی نے پنجاب سے 25 لاکھ ووٹ لیے اور پورے پاکستان سے ان کے 28 لاکھ ووٹ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کی جو حکومت ہے اور پنجاب کی جو پارٹی ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ نواز شریف کی جو مسلم لیگ نون جو ہے وہاں کی پارٹی ہے، اسے ان کے اس ووٹنگ سے، ان ووٹوں سے جو 35 لاکھ انہوں نے ووٹ لیے، اس سے کہیں نہ کہیں کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان کو لاہور میں اور پنجاب میں وہ تحریک انصاف سے بھی ان کو بڑا خطرہ تھا، اور اس وقت یہاں بھی ایک ان کو بہت بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس خطرے کو ختم کیا جائے۔ اس طرح کے خطرات میں اگر آپ رہیں گے اور اس طرح کے خطرات کو آپ محسوس کریں گے تو آپ اس ملک کو ہمیشہ پابندیوں کے تحت ہی چلا سکیں گے۔ اب لوگ سوال یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو تو غزہ مارچ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور غزہ کے جھنڈوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو سڑکوں پہ بھی آنے دیا جاتا ہے، لیکن ملک کے دیگر پارٹیاں اور عام لوگ جو ہیں وہ غزہ کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو ان پر فوری طور پہ کوئی ایکشن ہو جاتا ہے، یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق کہیں سے ہے اور ان کا تعلق کہیں سے ہے۔ لیکن ایسا نہ کیا جائے، یہ سارے تعلقات ہوتے بھی ہیں، ہر ایک کے ہوتے ہیں تعلقات۔ اب ہمارے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی دنیا میں حکومتیں بھی تو رکھتی ہیں نا تعلقات، تو عوام بھی تو رکھ سکتی ہیں، اور عوام کے بھی تعلقات ہوتے ہیں۔ یعنی جماعت اسلامی پاکستان
جماعت اسلامی بنگلہ دیش، جماعت اسلامی آزاد کشمیر، جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر، جماعت اسلامی انڈیا، یعنی یہ جماعت اسلامی کی بھی پورے ملک میں شاخیں ہیں، اور وہ ان جگہوں پہ بہت مضبوط، پاکستان سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ کام کرے، انکلوڈنگ بنگلہ دیش میں۔ ابھی جو آپ نے دیکھا وہ پوری تحریک میں جماعت اسلامی کے کارکنان رہے ہوئے، جو زیادہ تر گرفتار کارکنان تھے وہاں پہ جماعت اسلامی کے تھے، اور انہوں نے اس کو یہ کام کیا، لیکن وہاں پہ جماعت اسلامی پہ پابندی لگا دی گئی۔ اس پابندی کا آپ نتیجہ دیکھیں، جماعت اسلامی پہ جو آپ کی یہ حسینہ واجد صاحبہ تھیں، انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے۔ آج وہ ایک دہشت گرد کی حیثیت سے بھارت میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور بھارت کی اتحادی تھیں، ان کا والد بھی مجیب الرحمان اور وہ بھی، دونوں نے اس لیے اس طرح کی پابندیوں سے جو ٹی ایل پی کا تو شاید نہ نقصان ہو، لیکن ملک کا ایک نقصان ہونے کا خدشہ بھی رہتا ہے، اور اس پہ ہمیں توجہ بھی دینی چاہیے۔ ٹی ایل پی کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے پیسے نکلے اور یہاں سے پیسے نکلے اور ادھر سے گولی چلی اور ادھر سے گولی چلی، لیکن ان سب کی ذمہ دار جو ہے وہ وزارت داخلہ ہے، جو مکمل طور سے خاموش ہے۔ اس نے کوئی بھی بات نہیں کی، بلکہ اس کی جگہ جو ہے وہ طلال چودھری صاحب بات کر رہے ہیں، محمد یوسف صاحب انتہائی جو سابق وہ پہلے بھی وزیر رہے ہیں اور کافی دنوں سے وہ قومی اسمبلی میں بھی موجود ہیں، وہ مستقل طور پہ جو ہے نا یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ ان پر الزامات کی بوچھار کی جا رہی ہے، ان کے کارکنان کو، ان کے دفاتر کو پورے ملک میں بند بھی کیا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ ان میں پہلے سے موجود تھا، اگر ٹی ایل پی کے میں دہشت گردی کا عنصر اگر پہلے سے موجود تھا، تو ذرا یہ بتائیں کہ اس مظاہرے سے پہلے جو انہوں نے غزہ کی حمایت میں کیا، اس سے پہلے یہ سارے کچھ کہاں تھا؟ آخر اس سے پہلے بھی تو کہیں تھا نا یہ سب کچھ۔ اس لیے ایسا نہ کریں کہ جو ملک کے لیے، ہماری عوام کے لیے، دیکھیں ٹی ایل پی میں نے بتایا کہ ان کا تعلق ایک خاص فرقے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک ایسی تنظیم ہے جس کو پورے ملک میں ووٹ بھی لوگ دیتے ہیں اور ڈوڑ بھی دیتے ہیں، اور اپنے ان کے جو مریدین ہیں ان کو وہ اپنے جو پیر صاحب ہیں ان کو بہت کچھ ان سے نوازتے بھی ہیں، اور اس سے یہ دلوں کی بات ہے۔ کوئی آ کر کے باہر کسی کو 10 روپے دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن اگر ٹی ایل پی کے اکابرین کو لوگ اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اگر ان کو دیتے ہیں تو اس پہ کسی کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ پھر تو لوگ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ فلاں وزیر جو تھا پہلے کیا تھا، اور فلاں جو وزیر اعظم تھا اس کے ماضی کیا تھا۔ اور یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کی جو سیدہ عابدہ حسین سے یہ بات نے خود یہ انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے کہ ایک دفعہ ان کے ہاں کوئی پائپ لائن ڈالنی تھی تو اس کے لیے میاں شریف مستری صاحب تشریف لائے تھے۔ تو یہ سب کچھ صورتحال ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ ہے، کوئی بڑا ہو جاتا ہے، کوئی چھوٹا رہ جاتا ہے، لیکن اس طرح کی پابندیوں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مذہبی جماعت کو بہت جلدی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اس پہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس پہ وہ غور و خوض کریں اور اس پر ایک اچھا فیصلہ لیں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں مذہبی جماعتوں کے خلاف کارروائی میں بہت سارے قانون بھی نظر آ جاتے ہیں، لیکن وہی سارے کچھ حرکتیں جو سیکولر جماعتیں کر رہی ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس صورتحال میں یہ گزارش کرتا ہوں یوٹیوب سے، اور ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ دنیا میں شاید واحد میڈیا ہے جو ہر ایک کے لیے کھلا ہے، ہر ایک نظریے کے لیے کھلا ہے، ہر ایک بات کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اس یوٹیوب کی گزارش سے کی جانب سے میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، حکمرانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، یہ ایسا کچھ یہاں پاکستان میں نہیں ہے بلکہ تمام عرب ریاستوں میں بھی کہیں اخوان پہ پابندی ہے، کہیں ویران پہ پابندی ہے، کہیں نماز پہ پابندی ہے، کہیں خطبے پہ پابندی ہے، کہیں کسی چیز پہ پابندی ہے۔ یہ ساری صورتحال اس طرح سے نہ چل سکتی ہے، نہ ماضی میں چلی ہے، نہ آئندہ چل سکے گی۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔